دس دیے ودوہا دی صورت یارو دس دیے سب تو پہلے نعت سنانا اللہ سب تو پہلے نعت سنانا ٹائم دی کمی وجہ تو کیونکہ جلسہ اگے دھنولا دے وچ بھی کرنا میں رانا صاحب نے اور چوری ظفر اقبال ناگرا صاحب نے اس واسطے ٹائم دی کمی دی وجہ تو نا جی جلسے دی بالکل مختصر جی جڑی ہے نا جی وہ ٹائم ہے تو میں چند گزارشات صرف جڑی ہے نا جی وہ رانا صاحب اور چوری ظفر اقبال ناگرا صاحب دے کول کرنی چاہنا وا انہاں دی اجازت نال سٹیج تے جتنے بھی معززین نے دے جتنے بھی لوگ نے ساریاں دا بہت بہت شکریہ مینوں 2 دفعہ اس پنڈ نے عزت دیتی 2005 دے وچ ممبر یونین کونسل بنایا میں رانا صاحب تے چوری صاحب اگے گزارش کرنی چاہنا وا ایک تے اس جڑا پنڈ دی نا ساڈا جی سڑکاں تے پلس جڑی سی پی ہے نا جی ایرا جڑا انتظام کیتا جائے لڑکیاں والے سکول دی 4 دیواری جڑی ہے وہ ساڈی بڑی دیر تو جڑی ہے نا جی وہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ ساڈی عیدین جتنیاں بھی نے ساڈی اوتھے باقاعدہ جڑی سارے پورے پنڈ دا کٹیا جی دوسری ساڈی تیسری گزارش ہے کہ پریشر دا تو میں کہ ذکر کیتا یا پریشر گیس دا بڑھایا جائے تے یا سانو دھنولے نال کنیکشن کیتا جائے تے بازاراں دے وچ پی سی پی تے جڑی سڑک ساڈی رانا صاحب نے سانو منظور کروا کے دتی ہے ساڈا حلقہ جڑا جی بڑی درینہ ساڈی جڑی سی نا جی کاوش سی کہ سانو کوئی اچھا امیدوار ملے ساڈے واسطے فخر دی بات ہے کہ رانا صاحب ساڈے حلقے دے جڑے نے وہ MNA پیچھے رہے نے منسٹر بھی رہے نے ہن پھر ساڈے کول امیدوار نے انشاءاللہ بھرپور ساتھ اسی دیاں گے رانا صاحب دا اور اللہ دے فضل و کرم نال بھاری اکثریت دے نال 118 باٹھاں دے وچوں 90% ووٹ میں جڑا ایڈوانس پیشگی جناب نو خوشخبری دے رہا کہ انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال رانا صاحب دے نے تے ناگرا صاحب دے نے اے کوئی دو رائے نہیں سب برادریاں اللہ دے فضل و کرم نال متفق نے انشاءاللہ ووٹ سارے رانا صاحب نو اور ناگرا صاحب نو ملن گے ساڈی جڑیاں گزارشاں نے انہاں تے جڑا نا جی توجہ کیتی جائے باقاعدہ اپنے سیکرٹری صاحب نو نوٹ کروائیاں جان تاکہ جڑا نا جی تسی سرخرو ہو کے الیکشن تو بعد سانو یہ کام کروا کے دیو تے جڑی سڑک ساڈی تہاں منظور کروائی ہے وہ سڑک بھی جڑی ہے سانو کارپیٹ بنوا کے دتی جائے جڑی وہ ٹوکری والی سڑک ہے وہ مہربانی کر کے نہ بنے جی کارپیٹ سڑک جڑی ہے نا وہ ساڈے واسطے جڑا نا جی کروائی جائے کیونکہ ساڈا حلقہ بڑی دیر تو لاوارث سی ہن وارث آ گئے بہت شکریہ تھینک یو جی تے میں جناب اپنا گزارش کرنا وا چوری ظفر اقبال ناگرا صاحب نو کہ وہ چند منٹ اپنے اظہار خیال کرن بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہایت ہی قابل احترام دوست کو ملے اور انشاءاللہ یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اگر 90% ووٹ آپ نے ڈالے تو انشاءاللہ فنڈ بھی 90% ہی ملے گا میں اب آپ کے اور رانا ثناء اللہ صاحب کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا کیونکہ آگے بھی 2-3 جلسے ہیں میں اب رانا ثناء اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا دیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چک نمبر 118 باٹھا کے بہت معزز محترم بھائیوں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ کافی دیر ہمارا انتظار بھی کیا اور اس مجلس کا جلسے کا انعقاد کیا تاکہ ہم الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر سکیں آپ نے جس طرح سے برائے صاحب نے اب بات کی ہے کہ 90% جو ہے وہ ووٹ یہاں سے ہمیں ملیں گے اور ناگرا صاحب نے کہا ہے کہ 90% پھر فنڈ بھی ملے گا نہیں فنڈ انشاءاللہ 100% ملے گا برائے صاحب نے جو کام بتائے ہیں بڑے معمولی کام ہے یہ کوئی اتنا بڑا کام ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہ پچھلی دفعہ ہی حل ہو جاتے پچھلے الیکشن میں بھی آپ نے ہمیں یہاں سے بڑی اکثریت کے ساتھ کامیاب کیا تھا ہمیں لیڈ دی تھی آپ نے تو یہ اسی ٹرنور میں جو ہے یہ کام آپ کے ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے علم میں ہے کہ 18 کے الیکشن کے بعد
ہم تو کامیاب ہو گئے لیکن پنجاب میں اور مرکز میں ہماری حکومت نہ بن سکی، اور جو حکومت بنی اس نے پھر 4.25 سال کوئی کام کسی گاؤں کا تو درکنار پورے ملک میں کوئی کام نہیں کیا، دہلی کا کام نہیں کیا، صرف ایک ہی کام انہوں نے کیا کہ نفرت کو پھیلایا، اوئے توئے کے کلچر کو عام کیا، بچوں کو بدتمیز اور بد تہذیب کیا، سوشل میڈیا پہ لوگوں کی عزتیں اچھالی گئی، اور ایک ایسا یعنی کلچر جو ہے وہ نمایاں کیا گیا کہ جس میں جی میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کو جیلوں میں ڈالوں گا۔ تو پھر نفرت کے اگر فصل آپ بوئیں گے تو پھر نفرت ہی اگے گی، اس سے کوئی محبت نہیں ہوتی، اور پھر ایسے معاملات کا انجام نہ بندے کے لیے ذاتی طور پہ بہتر ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوا۔ 2017-18 میں دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پانے کے بعد ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا تھا۔ ڈالر 107-8 روپے کا تھا، پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا، چینی پچھلے 10 سال سے 50 روپے کلو تھی، اور ملک جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف گامزن تھا۔ 24ویں نمبر پہ ہماری معیشت تھی۔ G20 ایک گروپ ہے، کلب، اس میں جو ملک شامل ہو جائے اس کے بارے نعرے ہو جاتے ہیں، اسے گرانٹس ملتی ہیں، مدد ملتی ہے۔ ہم 24ویں نمبر پہ تھے، ہم اگلا قدم جو ہے وہ G20 میں رکھنے والے تھے، اب ہم 47ویں نمبر پہ ہیں۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہوئی ملک سے کہ ایک ملک اچھی بھلی ترقی کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا اگر سی پیک ہی مکمل ہو جاتا 2022 تک تو آج یہ حالت نہ ہوتی، پوری دنیا آپ کے راستے تجارت کر رہی ہوتی، محصول سے آپ کو اتنی انکم ملتی کہ آپ کو جو ہے وہ بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ پورا ہو جاتا، لیکن وہ آ کے ان کی بھی انکوائری شروع کر دی چائنا کی کہ جی اس میں کرپشن ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا۔ اب اس وقت مہنگائی کا شکنجہ جو ہے وہ پورے ملک کے اوپر کسا ہوا ہے، عام آدمی غریب آدمی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو IMF سے معاہدہ کیا اس کے بعد تمام سبسڈیز وڈرا ہو گئی، اب حکومت کسی بھی چیز میں پیسے نہیں ڈال رہی قیمتوں کو کم رکھنے کے لیے، وہ پیٹرول ہو، بجلی ہو، گیس ہو، کوئی اور دوسری چیزیں ہوں، اس کے بغیر قیمتیں اعتدال میں رہ نہیں سکتی، اور غریب آدمی جو ہے اور خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں حکومتیں یہ کام کرتی ہیں، یہ لازم ہے، اور پاکستان یہ کرتا رہا ہے کام، لیکن IMF کی شرائط کے بعد جو ہے یہ سلسلہ ختم ہوا اور مہنگائی نے جو ہے وہ آپ کو دبوچ لیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹالیں گے اور عام آدمی کی زندگی کو آسان کریں گے۔ اور یقین آپ اس لیے کریں، یقین آخر بات ہو سکتی ہے نا کہ یقین کیوں کریں، یقین اس لیے کریں کہ اس سے پہلے ہم نے کر کے دکھایا۔ لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی یہ کوئی مہنگائی سے کم عذاب نہیں تھے۔ 2012-13 میں ہم نے ان کو حل کر کے دکھایا، اسے بھی حل کریں گے۔ تو آپ کی بہت مہربانی، آپ نے آج یہ بہت جو ہے وہ انتظار بھی کیا، آگے بھی کیونکہ انتظار ہو رہا ہے اس لیے لمبی بات نہیں میں کرتا، تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ 8 تاریخ کو، کیونکہ جب 90% ووٹ ہمارے ہیں جس طرح سے وڈائچ صاحب نے کہا، تو پھر جو پول ہو گیا وہ تو گنا جائے گا، تو جو پول نہ ہوا تو وہ تو پھر گھر بیٹھا تو نہیں گنا جائے گا، وہ تو پھر نقصان ہوگا۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ ایک ایک ووٹ جو ہے وہ طے کر کے دیکھ کے اس کو پولنگ اسٹیشن تک لے جائیں تاکہ وہ پول ہوگا تو گنا جائے گا، گھر بیٹھا نہیں گنا جائے گا۔ تو آپ کا بہت شکریہ،
پاکستان زندہ باد۔ رانا اسلام